السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے خاکی لفافہ۔ چلیں چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ ریحان اسکول کے میدان میں خاکی رنگ کا لفافہ تلاش کر رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی تھی، لفافے میں پیسے تھے۔ وہ کلاس کا مانیٹر تھا اور لفافے میں پیسے کلاس کے بچوں کی امانت تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، لو میں اضافے کی وجہ سے ہر روز کوئی پرندہ اسکول کے میدان میں مرا ہوا ملتا۔ بچوں نے فیصلہ کیا کہ میدان کے ایک کونے میں باجرہ پانی رکھنے کے لیے جگہ بنائی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پیسے جمع کیے۔ ریحان نے لفافہ گم ہونے کی بات کلاس میں کسی کو نہیں بتائی، ڈر تھا کہ کوئی اس پر چوری کا الزام نہ لگا دے۔ ریحان کے اسکول میں طلحہ نامی بچہ تھا۔ طلحہ کو اسکول کی راہداری میں خاکی رنگ کا لفافہ ملا۔ کھول کر دیکھا تو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دائیں بائیں نظر دوڑائی کہ کسی نے اسے لفافہ اٹھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ لفافہ جیب میں رکھا اور خاموشی سے کلاس میں جا کر بیگ میں ڈال دیا۔ طلحہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اکثر فیس جمع کروانے میں دیر ہو جاتی تھی اور سزا ملتی تھی۔ لفافہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس بار فیس وقت پر جمع ہوگی، لیکن خوف بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کسی نے اسے لفافہ اٹھاتے دیکھ لیا ہو۔ ریحان اور طلحہ دونوں الگ جماعت میں پڑھتے تھے۔ طلحہ نہیں جانتا تھا کہ جو لفافہ اس نے اٹھایا وہ کس کا ہے۔ خیال آیا کہ وہ پرنسپل کو دے دے، پتہ نہیں کس کے پیسے ہیں۔ اس نے خیال پر دھیان نہیں دیا اور سوچا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہ برا خیال ذہن میں شیطان نے ڈالا۔ طلحہ خوشی خوشی گھر آیا۔ اس نے تو اماں سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ بیٹے کو مطمئن دیکھ کر بلا لیں اور کہا اس بار تمہاری فیس وقت سے پہلا جمع کروا دیں گے۔ طلحہ چونک گیا اور پوچھا وہ کیسے؟ تمہارے بابا نے ڈبل شفٹ میں کام کیا ہے اور میں نے کپڑے بھی بہت سیے ہیں۔ طلحہ نے پوچھا اماں آپ لوگ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اماں نے کہا اس لیے کہ تم تعلیم حاصل کر کے اچھے بچے بن جاؤ اور اچھا کھانا کھا کر صحت مند اور مضبوط ہو جاؤ۔ وہ بولا اماں اچھا کھانا کہاں، ہم روزانہ دال روٹی کھاتے ہیں۔ امی مسکرائیں۔ بیٹا اچھا کھانا وہ ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے، برا کھانا وہ ہے جس کو اس طریقے سے حاصل کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ طلحہ نے بیزاری سے بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا طریقہ اچھا ہو یا برا، کھانا نہیں بدل جاتا، مرغی مرغی ہی رہتی ہے اور دال دال۔ بیٹے کی بات سن کر امی نے کپڑے کی طرف رکھے اور سمجھایا مرغی بظاہر نہیں بدلتی لیکن اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ تم نے پڑھا نہیں حضرت داؤد کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہفتے کے روز مچھلی کا شکار سے منع فرمایا تھا، انہوں نے حکم نہیں مانا۔ مچھلیاں کھا کر ان کے اندر توانائی پیدا ہونے کی بجائے بدبو پیدا ہو گئی، چہرے بدل گئے، جسم بالوں سے بھر گیا اور چند روز میں مر گئے۔ غور کرنا کہ یہ مچھلیاں وہ پہلے بھی کھاتے تھے لیکن نقصان نہیں ہوا۔ جب اللہ نے ایک روز کے لیے مچھلی کھانے سے منع فرمایا، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور اللہ کی مرضی کے خلاف مچھلی کھائی تو مچھلی ان کے لیے سزا بن گئی۔ طلحہ پریشان ہوا، دل بھاری ہو گیا، بے چینی سے پوری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ ادھر ریحان پریشان تھا کہ کلاس میں کیا کہے گا۔ لفافہ مس کو دینے کا وقت آیا تو سب بچے خوشی سے ریحان کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ آگے بڑھ کر لفافہ دے، لیکن وہ رونے لگا۔ وجہ بتائی تو پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ کسی کو ریحان سے ہمدردی ہوئی تو کسی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے چوری کی ہو۔ طلحہ کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ اگلے روز پرنسپل کے دفتر میں جا کر لفافہ دیا اور بتایا کہ کل بریک کے وقت راہداری میں ملا تھا۔ پرنسپل نے لفافہ کھول کر دیکھا تو طلحہ کو شاباشی دی اور کہا آپ کی ایمانداری سے میں خوش ہوا ہوں۔ یہ بتائیے کہ لفافہ کل بریک میں ملا تھا، اس وقت کیوں نہیں دیا؟ طلحہ شرمندگی سے بولا ہر مہینے فیس وقت پر جمع نہ کروانے پر ڈانٹ پڑتی ہے اور سزا کے طور پر پورا دن مس کھڑا رکھتی ہیں۔ لفافے کو دیکھ کر خیال آیا کہ اس بار فیس وقت پر جمع ہو جائے گی۔ میں گھر پہنچا تو اماں نے سمجھایا کہ برے کام سے رزق کا اثر بدل جاتا ہے اور سزا ملتی ہے۔ پرنسپل سچ سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، آپ نے اماں کی بات سنی اور اس پر عمل کیا۔ اگر مجھ سے وعدہ کریں کہ توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو انعام ملے گا۔ طلحہ نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ طلحہ کے جاتے ہی ریحان کی کلاس ٹیچر پرنسپل کے پاس آئی اور بتایا کہ بچوں نے پرندوں کے باجرہ پانی کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن کلاس کے مانیٹر ریحان سے پیسے گم ہو گئے۔ پرنسپل نے پوچھا رقم کس چیز میں تھی؟ مس نے کہا خاکی لفافے میں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وہ لفافہ مس کی طرف بڑھا دیا۔
اگلی صبح اسمبلی میں سارے بچے موجود تھے۔ تلاوت اور قومی ترانے کے بعد پرنسپل اسٹیج پر آئے اور کہا، بچوں میں آپ کو آج ایسے بچے سے ملوانا چاہتا ہوں جس نے اپنی اماں کی بات سنی اور وہ کام کیا جو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کر کے پیسوں بھرا لفافہ اس کے مالک تک پہنچا دیا۔ اسے ہونہار اور ایمانداری بچے کا نام ہے طلحہ منیر۔ اسمبلی تالیوں کے شور سے گونج اٹھی۔ سب سے زیادہ تالیاں ریحان نے بجائیں۔ پرنسپل نے کہا، طلحہ کی امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے ہم نے اسے انعام کے طور پر اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب تک اسکول میں پڑھے گا ہر سال اسکالرشپ ملے گی۔ طلحہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ دیر تک اس کے لیے تالیاں بجتی رہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔